درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے۔ میرے حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس نے زیادہ پڑھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھا قیامت کا دن ہوگا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ، بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے میری ذات پر درود نہ پڑھا۔ ہو دیاں ضرباں لائی جا جیویں مندا یار منائی جا، تینوں ایک کم دی گل دساں سونے تے درود پہنچائی جا۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاة و سلام۔ قرآن کے ایک مرکز کی ابتدا ہو رہی ہے، مدرسے کی افتتاحی تقریب ہے، اور قرآن کی محبت، قرآن کا علم، قرآن کا نور، قرآن کی معرفت، قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم پر مشتمل ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ آپ توجہ کریں گے، صدیوں پرانی بات ہے، ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے عبداللہ واسطی۔ فرماتے میں حج کے لیے گیا تو حرم پاک میدان عرفات میں ہوں، میدان عرفات میں میری نظر ایک عورت پر پڑی، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، دائیں بائیں چل رہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے وہ راستہ بھولی ہوئی ہے، کوئی اس کو راستہ بتلانے والا نہیں مل رہا۔ کہنے لگی میں اس کے قریب آیا تو میں نے سنا اس کی زبان پر کچھ کلمات ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ فرمانے لگی میں جان گیا یہ بڑھیا راستہ بھولی ہوئی ہے اور اس کو راستہ بتلانے والا کوئی نہیں مل رہا۔ کہنے لگے میں نے کہا بی بی تو کہاں کے رہنے والی ہے؟ لگتا ہے تو راستہ بھول گئی ہے، تیری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بی بی میں کیا جانتا تھا، وہ قرآن کی عالمہ، قرآن کی حافظہ، قرآن کی قاریہ، متقیہ، پرہیزگار، صاحب تقوی، نیک خاتون تھی۔ کہنے لگی آپ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئی ہے بی بی؟ تو فوراً قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئی، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمانے لگے بی بی تیرے قرآن پڑھنے کے انداز کو، تیرے قرآن پڑھنے کے انداز کو میں جان گیا، تو بیت المقدس سے آئی ہے، بیت المقدس کے رہنے والی ہے۔ نعرہ بلند کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید قیامت، سید قیامت، سید قیامت، سید قیامت، شاہ قیامت، شاہ قیامت، شاہ قیامت، شاہ قیامت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر منظر حسین شاہ صاحب
پیر منظر حسین شاہ صاحب، پیر منظر حسین شاہ صاحب، سید کی آمد، 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 شاہ صاحب کی آمد، شاہ صاحب کی آمد، پیر منظر حسین شاہ صاحب، پیر منظر حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، امامہ مصطفیٰ، سید کی آمد، سید کی آمد، پیر منظر حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ تشریف رکھیں احباب، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید منظر حسین شاہ صاحب جماعتی ہماری بزم میں جلوہ گری فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں، علم میں، آستانے میں، مریدین میں، متعلقین میں، محبین میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اطمینان کا سانس لیں اور میں اپنی گفتگو کو شروع کیے ہوئے ہوں اور اس کو انشاءاللہ جاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ شاہ صاحب کی بلا بات میں نے شروع کی ہے، قرآن کے حوالے سے قرآن کا یہ عظیم مرکز بن رہا ہے، بن چکا ہے، اس کی افتتاحی تقریب ہے، اور میں نے بات شروع کی ہے کہ عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان عرفات میں تھے کہ ایک عورت پر نظر پڑی، بے قراری سے دائیں بائیں چل رہی ہے، لگتا ہے راستہ بھولی ہوئی ہے۔ کہا قریب آ کر میں نے، بی بی تو کہاں کے رہنے والی ہے؟ اب قرآن کی اس نے پڑھی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سوال کیا تھا؟ اب کہاں کے رہنے والی ہیں؟ سوال یہ ہے، اور آگے پڑھنے والی قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کے قرآن پڑھنے پر قربان، ان کے سمجھنے پر قربان، ان کے سمجھنے پر قربان۔ کہنے لگے بی بی میں جان گیا، بی بی میں جان گیا تو بیت المقدس سے آئی ہوئی ہے، لیکن یہ بتلائے گی یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ بی بی قرآن کی قاریہ، قرآن کی عالمہ، قرآن کی حافظہ، متقیہ، پرہیزگارہ، ولیہ خاتون نے فوراً قرآن پڑھنے لگ گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں بی بی تیرے قرآن پڑھنے کے انداز نے مجھے بتلا دیا
کہ تو حج کرنے آئی ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا اکیلی آئی ہے کہ شوہر بھی ہے؟ سوال پہ غور کرنا. اب جواب پہ بی بی کا قرآن کرنا. جواب میں بی بی کا قرآن پڑھنا کمال کا. بی بی اکیلی آئی ہے کہ شوہر بھی ساتھ؟ ما لیس لک بہ علم. قرآن پڑھا اس عورت نے، کہا میں جان گیا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اشارہ مجھے مل گیا تیرا شوہر دنیا میں نہیں ہے. بی بی یہ بتلا تیرے کوئی بچے بھی ہیں؟ قربان جائیے. 170 10 آر میں رہنے والے لوگوں، قرآن کا ایک مرکز بنانے والے لوگوں، قرآن سے پیار کرنے والے لوگوں، قرآن کی خدمت کرنے والے لوگوں، قرآن کے نام پر چندہ دینے والے لوگوں، قرآن کے نام پر مدرسے کی تعمیر کرنے والے لوگوں، قرآن کے نام پر اپنے آرام کو چھوڑ کر کے اس بدر میں آنے والے لوگوں، قرآن کی تعلیم کے لیے کوشش کرنے والے لوگوں. سنو، پوچھا بی بی تیرے کوئی بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ وہ بی بی پھر جواب میں قرآن پڑھنے لگ گئی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. کہنے لگے بی بی میں جان گیا تیرے چند بچے ہیں، ان بچوں کے نام بتلائے گی. اب نام پوچھے. بی بی نے پھر قرآن پڑھا. یہ سبحان اللہ بھی قرآن کا ایک جملہ ہے، ذرا اونچی پڑھ سکتے ہیں؟ 170 10 آر میں اونچی آواز کا لیول یہ ہے تو برداشت ہے. اگر اونچا لیول ہے تو اونچی پڑھ سکتے ہیں پیر صاحب کی زیارت کیے ہوئے. اچھا، کہا چند بچے ہیں. بی بی ان بچوں کے نام بتلائے گی. بی بی وہ جو بیٹے ہیں بچے ہیں ان کے نام بتلائے گی. اب بی بی پھر قرآن پڑھنے لگ گئی. قربان جائیے کیسی بی بی ہے. کہنے لگی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. فرمانے لگے بی بی میں جان گیا تیرا ایک بیٹا جس کا نام موسیٰ ہے، کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ بی بی کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمانے لگے بڑھیا میں جان گیا ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، کوئی اور بھی ہے؟ کہنے لگی یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً. فرمانے لگے میں جان گیا بی بی تیرے 3 مختلف مقامات سے قرآن پڑھنا. میں جان گیا تیرے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام داؤد ہے. میں نے کہا کیسے پیارے نام ہیں جو پیغمبروں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. آج تو کہتے ہیں یونیک نام چاہیے جو کسی نے کبھی سنا بھی نہ ہو، کسی نے کبھی رکھا بھی نہ ہو. مجھے وہ نام چاہیے، چاہے اس نام کا معنی غلط ہو، چاہے اس نام کا معنی برا ہو، چاہے اس نام کا معنی غلط ہو، نام وہ چاہیے. میں نے کہا میرے عزیزو بیٹے بیٹی کے نام رکھنے ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھو، صحابیات کے نام پہ نام رکھو، ولیہ کے نام پر بیٹیوں کے نام رکھو، اللہ کے ولیوں کے نام پر بیٹوں کے نام رکھو، نسبتوں کے نام رکھو. اللہ ان کے مقدر بھی اچھے کر دے گا، قسمتیں بھی اچھی کر دے گا. اللہ اکبر. اب کہنے لگے بی بی یہ بتلائے گی کہ وہ تیرے بیٹے ہیں کہاں. اللہ اکبر. 170 دینار والوں جب بی بی سے پوچھا کہ وہ بچے ہیں کہاں، بی بی نے پھر قرآن پڑھا. قرآن کی محفل ہے نا. بی بی نے پھر قرآن پڑھا اور سبحان اللہ بھی قرآن کا ایک جملہ ہے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. بی بی نے پھر قرآن پڑھا. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. کہا میں جان گیا بی بی وہ قافلوں کی رہبری کرتے ہیں، قافلوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اچھا بی بی میں نے آپ کو پوچھا نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ گڑیا سے نام پوچھتے ہیں عبداللہ واسطی. وہ بی بی پھر قرآن پڑھتی ہے اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں. اچھا میں پیر صاحب سے معافی بعد میں مانگ لوں گا. اگر یہ تھک جائیں گے تو حضور آپ دم کر کے ان کے دم میں دم ڈال دیجئے گا. تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں.
اور میں وہ بندہ ہوں، میرے سامنے بندہ ہوشیاری سے بیٹھے تو مجھے تقریر سونی کرنی آتی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر کے میں اللہ کی قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، توجہ دینا ذرا۔ بی بی وہ قافلوں کے رہبر، بی بی آپ کا نام۔ اب وہ پھر قرآن کی آیت پتہ کیا پڑھتی ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ کہا بڑیا میں جان گیا تیرا نام مریم ہے۔ اچھا بی بی میں نے آپ سے پوچھا نہیں، میں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، آپ کچھ کھانا پسند کریں گی، کھانا پیش کروں؟ اب وہ بی بی پھر قرآن پڑھنے لگی۔ کمال کی بات ہے بھائی، وہ پھر قرآن پڑھنے لگی۔ کھانا کھائیں گی پھر قرآن پڑھنے لگی۔ انی نذرت للرحمن صوما، کہنے لگے عبداللہ واسطی میں جان گیا بی بی تیرا تو روزہ ہے، یہ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے اچھا بی بی میں اونٹ بٹھا دوں، بیٹھنا پسند کرے گی؟ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ عبداللہ واسطی فرماتے میں جان گیا اونٹ پر بیٹھنا پسند کرے گی۔ میں نے کہا بی بی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، میں اونٹ بٹھاتا ہوں، بیٹھ جائیے۔ اب بی بی بیٹھنے سے پہلے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ کمال ہو گئی بھائی جان، کمال ہو گئی۔ بی بی نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو عبداللہ واسطی فرماتے میری نگاہیں جھک گئی۔ مطلب یہ تھا عبداللہ تو میری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ قرآن نے تو مومنوں کو آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہوا ہے۔ آج تو اگر نوجوان کو منع کریں نا بھائی جان نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ فرمایا پہلے بہکنے والی چیز آنکھ ہے، آنکھ پر پابندی لگا لو، آنکھ پر پابندی لگا لو، ادھر ادھر سے دیکھنا چھوڑ دو۔ جو بندہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عبادت میں لذت دیتا ہے، اس کی عبادت میں سرور ملتا ہے، اس کی عبادت میں اس کو کیفیت ملتی ہے۔ اگر آنکھوں کے ذریعے حرام کاری کرتے رہے، آنکھوں کے ذریعے آنکھوں کا زنا کرتے رہے، آنکھوں کے ذریعے بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہے، آنکھوں کے ذریعے بےہودہ مناظر دیکھتے رہے، آنکھوں کے ذریعے موبائل فون کے اندر بےہودہ ڈرامے رکھ کر دیکھے، موبائل فون کے اندر فحش قسم کی فلمیں دیکھی، موبائل فون کے اندر فحش قسم کے مناظر دیکھے، موبائل فون کے اندر فحش قسم کی عورتوں کی تصاویر دیکھی، تو لوگوں جان لو پھر آنکھوں کے ذریعے جو ہم نے کیا وہ دل میں اترا، جب دل میں اترا تو دل میں شیطانی وسوسے، شیطان نے پھر ڈیرے ڈال لیے، پھر کیا ہوتا ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں وہ جنم لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے بندہ خراب ہونے کی طرف بڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے گھروں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے گاؤں کے اندر، چک کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر، برادری کے اندر بندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ان آنکھوں پر پابندی لگاؤ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی نگاہوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ اونچی آواز چاہیے بھائیان، اونچی آواز چاہیے، اور اونچی آواز چاہیے جناب، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے ذرا، کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کمال کی بات کرتے ہیں، کمال کی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ آقا کی ادب سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا قفل مدینہ، تو جو آنکھوں کی حفاظت کر لے اللہ اس سے عبادت کا نور عطا کرتا ہے۔ جب عبادت کا نور مل جائے عبادت پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، قرآن سننے کا بھی مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر قرآن کا ایک پارہ کیا، دو پارے کیا، تین پارے کیا، پوری پوری منزل بندہ پڑھ لیتا ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ ادھر تو رمضان میں قرآن کھولنے کا رواج ہے نا، رمضان میں کئی لوگ رمضانی حافظ بھی ہوتے ہیں، کئی رمضانی قاری بھی ہوتے ہیں، کئی رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔
آگے پیچھے قرآن جناب والا جزدان میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے. بی بی پھر قرآن پڑھنے لگی, سنو, پھر قرآن پڑھنے لگی, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. عبداللہ فرماتے میری آنکھیں جھک گئی. میں نے کہا بی بی تو مجھے تبلیغ کر رہی ہے, میں آنکھیں پھیر لوں, میں آنکھیں جھکا لوں تاکہ بی بی کی بے پردگی نہ ہو. بی بی نے نیچی جگہ سے اوپر چڑھنا ہے نا, تو پردہ سرکنے کی وجہ سے کئی بے پردگی نہ ہو جائے. میں نے کہا واہ قرآن کی عالمہ, واہ قرآن کی قاریہ, واہ قرآن کی حافظہ, تیرا کیا ہی مقام ہے. بھائی جان سنو, ذرا توجہ سے سنو. عبداللہ واسطی فرماتے میں نے نگاہیں نیچی تھی, میں نے رخ کو پھیر لیا. وہ بی بی اس اونٹ پر بیٹھ گئی, میں چلنے لگا. چلتے چلتے دور نکلنے کے بعد جب ان کے بیٹے نظر آئے, انہوں نے امی جان کا حلیہ پہچان لیا. وہ دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے امی جان آپ کہاں چلی گئیں, کہاں چلی گئیں؟ کتنے دنوں سے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے, تلاش کر رہے تو مل نہیں رہی. اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ جانتے تھے تیری بولی کو کسی نے سمجھنا نہیں ہے, ہم تک تجھے پہنچانا کیسے ہے. کہنے لگے بھائی تیرا شکریہ, تو نے ہماری امی کی بولی کو سمجھا, قرآن کی بولی کو سمجھا, تو نے ہماری والدہ کی بولی کو سمجھا. چک نمبر 170 ٹین آر کے عظیم لوگوں میں عظیم جملہ پڑھنے لگا ہوں, توجہ کرنا. کہنے لگے بھائی 40 سال ہو گئے, 40 سال, 4 سال نہیں 39 اور 40 سال ہو گئے. جملہ میرا دل کرتا ہے پیر منظر حسین شاہ صاحب جماعتی مدہ ذلہ العالی آپ کی زیر صدارت یہ جملہ آرام سے پڑھ کر 70 والوں کی آواز اونچی سنو تو مجھے لطف آ جائے. ملتان تک جاتے ہوئے آپ کی آواز کا کیف و سرور میرے کانوں سے جائے نہ, دل میں قرار پکڑ جائے. جملہ سننا. کہنے لگے بھائی 40 سال ہو گئے, ہماری والدہ نے قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی. قرآن کی محفل میں آنے والے لوگوں, ایک مرکز قرآن کا بن رہا ہے, بن چکا ہے. افتتاحی تقریب میں آنے والے لوگوں, مجھ ناچیز محمد رمضان قادری اتاری کو سننے والے عظیم لوگوں, 40 سال ہو گئے ہماری والدہ نے کبھی قرآن پڑھنے کے علاوہ گفتگو نہیں کی. اکثر اوقات میں قرآن پڑھ کر گفتگو کی ہے. جب انہوں نے کھانا مانگا قرآن پڑھا, پانی مانگا قرآن پڑھا, اپنا نام بتایا قرآن پڑھا, بیٹوں کا نام بتایا قرآن پڑھا, شوہر کا بتایا قرآن پڑھا, کھانا نہ کھانا بتایا قرآن پڑھا, جناب والا اپنا ایڈریس بتایا قرآن پڑھا, اپنے بیٹوں کا کام بتایا قرآن پڑھا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ قرآن کی تلاوت کرتی. بھائی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو نے ہماری ماں کی بولی کو سمجھا, ہماری ماں کی زبان کو سمجھا, ہمارے تک پہنچا دیا, تیرا شکریہ. نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, بزرگوں میری بات پہ غور کرنا. 10 سال کا بھائی بھی غور کرے, 20 سال والا بھی غور کرے, 30 40 50 60 70 80 والا بھی غور کرے. آپ کے اندر میرے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ کتنا رہا؟ پہلی مرتبہ کب قرآن پڑھنا شروع کیا, آخری مرتبہ کب قرآن کا ختم کیا, زندگی کے اندر کتنے ختم کر لیے. اخبار کو روز پڑھنے کا معمول ہے, رسائل کو روز پڑھنے کا معمول ہے, نیوز چینل پر تبصرے سننے کا روز معمول ہے, پھٹے پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا روز معمول ہے, یاروں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا روز معمول ہے, اپنی واٹس ایپ, اپنی فیس بک, اپنی آئی ڈی چیک کرنے کا روزانہ کا معمول ہے, گپ شپ کرنے کا روزانہ کا معمول ہے, کام پہ جانے کا روزانہ کا معمول ہے, کام سے آنے کا روزانہ کا معمول ہے. ڈبل 12 گھنٹے کا شیڈول بنانے والوں, میرا آپ سے سوال ہے, قرآن پڑھنے کا وقت کتنا رکھا؟ وہ قرآن جو لا عیب ہے, وہ قرآن جو بے عیب ہے, وہ قرآن جو کتاب رحمت ہے, وہ قرآن جو کتاب انقلاب ہے. دنیا جہاں کی کتابیں پڑھنے والوں, کتاب انقلاب کو نہ پڑھا تو کس کو پڑھا؟ وہ کتاب جس کے بارے میں پیغمبر کا رب فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل
नाजिल हो जाता, पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। लोगों, हमने कुरान को पढ़ना कितना अपने मामूल में शामिल किया, 24 घंटे के अंदर कुरान को वक्त कितना दिया, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कितना रहा, कुरान के साथ हमारा रिश्ता कितना मजबूत रहा। कुरान आज विस्तानों में बंद है, आज इलाकों में बंद है, आज ऊंची जगह पे रख दिया, इतना ऊंचा रखा, कई दिनों तक हाथ भी नहीं पहुंचा, और जब हमने हाथ पहुंचाया उस पर हाथ थोड़ा सा मारा, गर्दो गुबार उड़ती हुई दिखाई दी। मैंने कहा टीवी की स्क्रीन रोज साफ करवाने वाले लोगों, टीवी को रोज साफ करने वाले लोगों, अपने ड्राइंग रूम की रोज सफाई कराने वाले लोगों, अपने फर्श पर रोजाना जनाबे वाला पोछा मरवाने वाले लोगों, अपने टेबलों को साफ करने वाले लोगों, कुरान घर में जाके देख लेना कुरान का क्या हाल कर रखा है तुमने। कुरान करीम को कितने दिनों तक हाथ नहीं लगाती हो, ना औरतें पढ़ने के करीब आती है, ना मर्द पढ़ने के करीब आते हैं, ना जनाबे वाला बच्चों को तालीम दिलवाने के करीब आते हैं। अगर हम कह दिया करें जनाबे वाला मदरसे में भेजो, बच्चों को भेजो, तालीम का मरकज बन चुका है, इधर मदरसा तो बन चुका, सहूलियात भी बन चुकी, पलस्तर भी हो चुका, बरामदा भी बन चुका, वाशरूम भी बन चुके, गुस्ल खाने भी बन चुके, वुदू खाने भी बन चुके, दरवाजे भी लग चुके, विंडो भी लग चुकी, सारा कुछ हो गया। अपने बच्चों को दाखिल करवाना, ना बाबा मेरा बच्चा तो स्कूल पढ़ रहा है, भाईजान स्कूल की किताबें पढ़ने का सवाब मुझे आप बता दें, कुरान पढ़ने का सवाब मैं बताता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है उसको अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। मोहम्मद अरबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। अल्लाह अकबर। फिर मुफद्दिसीन ने, शारहीन हदीस ने इसकी शरह लिखी, कमाल की शरह लिखी है। जुमले में पीर साहब की नजर कर रहा हूँ, कमाल की शरह लिखी है, और पढ़ी हुई तकरीर कर रहा हूँ, सुनी सुनाई तकरीर नहीं कर रहा। जो पढ़ता हूँ वो बयान करता हूँ। किसी मौलाना साहब का क्लिप सुन के आपको नहीं सुना रहा, ऊंची आवाज में बोल देना। अब यहाँ तो नात खानी भी है, रल बैठे दो। मैंने कहा फिर की किताबें पढ़ी होती है, कायद की किताबें पढ़ी होती तो पता होता अल्लाह बैठने से पाक है। और यार नात खानों को रोके, वो नाराज होते हैं, ना रोके हमारा बेड़ा गर्क होता है। कसीदा पढ़ने लगा, चंगा लगता है अली वाला। मैं कहा शियों का कसीदा सुनियों के स्टेज पर, तो कुरान की महफिल है, कुरान का कलाम पढ़ो, नबी की शान पढ़ो। खाते हमारा हो, पढ़ते किसी और का। हाँ नाराज हो जाएंगे, हो जाना, जरा ऊंची आवाज में बोल रहे सुभान अल्लाह। और पैसा हमारा, नाथा हमारा, स्टेज हमारा, तशरीह हमारी, इश्तिहार हमारे, पहला फ्लेक्स हमारे, और खाता किसी और का। हम तो ये खाता चलने ही नहीं देते। हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे, अगर ये जुर्म है तो 100 बार करेंगे। आज तो राफजियत हमारे स्टेजों पर दंदलाने लग गई, आज तो तफसीली हमारी स्टेजों की जीनत बन गए। सहाबा को धोखने वाले, तबर्रा करने वाले। ओए हम अहले बैत के मुनकिर नहीं, खुदा की कसम हम मुनकिर नहीं है। हम नबी की आल को भी मानते हैं, नबी के असहाब को भी मानते हैं। नबी की आल घर वाले, नबी के असहाब दर वाले। हम घर वालों को भी सलाम पेश करते हैं, दर वालों को भी सलाम पेश करते हैं। बकौल इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबा कहा, आका हम तो जो दरवाजे पे कुत्ता बैठा है उस कुत्ते को भी सलाम करते हैं। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। आका मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। भाईजान दरवाजे पे बैठने वाले कुत्ते को भी हम अदब की निगाह से देखते हैं कि यार के दर का कुत्ता तो है। ऊंची आवाज आए, ऊंची आवाज आए। जवान मर्दों की तरह अकीदा अच्छा, ऊंची आवाज, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हक बोलने वाले को दाद दिया करो, हक बोलने वाले का साथ दिया
किया करो। ये सारी मुसीबतें हमारे गले पड़ गई, ये सारे जनाबे वाला ऊल फूल पकने वाले हमारे गले पड़ गए। देखो शाह साहब किबला की पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, आज तो मशाइख की भी दाढ़ियां गायब होने लग गई, आज तो मशाइख की नमाजों से दूर होने लग गए। 5-5, 6-6 मुंदरियां हाथ में चढ़ा करके, लंबी लंबी लटें रख करके, बेपर्दा औरतों के झमेले में बैठ करके कुरान के आकाम की तजियां बिखेरने लग गए। आप कहेंगे मौलाना साहब, कारी साहब, रमजान साहब, आप अपने मौजू की तरफ आए। मैंने कहा पर्दे की आयत को भूल गए, अमल की आयत को भूल गए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को भूल गए। पैगंबर ने जो दावत दी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा को भूल गए। दाइयन इलल्लाह हुजूर कुरान के पैगामात को भूल गए। ये पैगाम कुरान है। फजीलत कुरान सुनने वालों, शरह पढ़ रहा था, हदीस की तवज्जो करना। शारहीन हदीस ने लिखा, अलिफ लाम मीम की तफसीर बयान करते हुए लिखा है, सुनो जरा। फरमाया जब अलिफ को खोल करके लिखा जाता है ना, तो 3 लफ्ज इसमें पाए जाते हैं, 3 हरफ इसमें पाए जाते हैं। बताते खुद अलिफ एक लफ्ज है, इसके साथ लाम मिलता है, फा मिलता है, तो बनता अलिफ। अब ये तीनों हरफ आप पढ़ सकते हैं। मैंने क्या पढ़े? अलिफ लाम फा। अलिफ लिखने में 3 हरफ आ गए। तो मुफस्सिरीन ने कहा बात ये है, मुहद्दिसीन ने कहा, हदीस की शरह बयान करने वालों ने कहा बात ये है, जो बंदा पढ़ता अलिफ उसे अल्लाह 30 नेकियां देता है। कहा जब मीम को लिखा, अलिफ लाम को लिखा, लाम के अंदर बजाते हैं खुद 3 हरफ, लाम अलिफ मीम, तो लाम को पढ़ने वाले को अल्लाह 30 नेकियां। कहा जब मीम को लिखा, मीम में खुद 3 हरफ हैं, मीम है, या है, फिर मीम है, वैसे ही मोहम्मद की मीम से हमें बड़ा प्यार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दाल से दाफ़े बला है ये, यूं मोहम्मद में दाल रखा है। मेरे अहबों पे डाल कर पड़ता है, मुझे अपने अच्छों में डाल रखा है। बात सुनना जरा जनाबे वाला। तो हुजूर नबी करीम ने फरमाया, कुरान करीम का जो एक हरफ पढ़े उसे 10 नेकियां मिलती है। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ को खोल करके लिखा 3 हरफ बन गए, लाम को खोल करके लिखा 3 हरफ बन गए, मीम को खोल करके लिखा 3 हरफ बन गए। तो गोया उसे 90 नेकियां मिलती हैं। जो ये जुमला पढ़ ले, सुबहान अल्लाह में भी कितने हरफ हैं, जरा ऊंची आवाज है। अच्छा भाइयों सुनो, बात दूर ना निकल जाए। बात करते करते मैं कहाँ ना पहुंचते पहुंचते पलट आया। मेरा सफर थोड़ा सा ज्यादा है, तो बहरहाल मैं बात को तेजी से करने की कोशिश करता हूँ, आप समाप्त कीजिएगा। अगली बात कर रहा हूँ। भाई तेरा शुक्रिया, बात यहीं से चली थी। तेरा शुक्रिया तूने हमारी माँ की बोली को समझा। मैंने कहा कुरान पढ़ने वाली जब माई होती थी तो बेटे कितने नेक होते थे। आज तो माँ भी शिकवा करती है, बेटा बेअदब हो गया। मैंने कहा बीबी तू कितनी बाअदब है। तो भाई दोनों तरफ है, दोनों तरफ है ना। ओ ये मिसाल दी जाती है, ताली बजाना इस्लाम में हराम है। क्या ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है ना। ओ भाईजान, यहाँ तो माओ की गोद पहली तरबियत गाह थी। जब माओ ने तरबियत करनी छोड़ दी तो औलाद बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई। अब औलाद के बिगाड़ को संभालने के लिए ये मरकज बन रहा है कुरान का। भाई तेरा शुक्रिया, तूने हमारी वालदा की बोली को समझा, तेरा शुक्रिया। माँ फिर कुरान पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। ना ना मेरे भाई डंडी ना मारो, डंडी ना मारो, ऊंची आवाज में बोलेगा। ताहिर भाई डंडी तो मैं मारने नहीं देता, क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए भी कभी डंडे का इस्तेमाल बहुत अरसा पहले किया है। जब मार नहीं प्यार की बात आई तो हमने डंडा भी छोड़ दिया। क्या जरूरत है भाईजान, हम तो इन जैसे बुजुर्गों के बारे में क्या करते हैं, तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
خوش قسمت لوگ ہیں، آپ اولیاء سے بھی پیار کرتے ہیں، انبیاء سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، شہداء سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے بھی پیار کرتے ہیں، تمام تر لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا ذرا بھائی، تیرا شکریہ، تو نے ہماری ماں کی بولی کو سمجھا اور اسے ہمارے تک پہنچا دیا۔ ماں پھر قرآن پڑھنے لگی۔ 170 ٹنگا والو، جملہ سنو ذرا اس ماں کا کیا ہے۔ قرآن پڑھنے لگی، فَبَعَثُوا أَحَدِكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ بی بی نے قرآن پڑھ کے عبداللہ کو بتا دیا، تجھے سمجھ آئی؟ میں نے قرآن پڑھا۔ کہنے لگے مجھے آ گئی سمجھ۔ آپ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں جلدی جاؤ بازار میں کوئی چیز خرید کر لاؤ، مہمان کی خیر خواہی کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے رہتے ہیں، جب ان کو کہا جائے نا جناب والا اچھا ہمیں اجازت دیجیے، تھوڑی دیر بندہ پھر مروت میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب جانے لگتا ہو کہتے ہو میں بھول گیا یار، ابھی آیا۔ تو میں نے کہا ایسی باتیں دو گلی پالیسی نہیں کرنی چاہیے، بندے کو کہا باتیں کرتے رہو گے، جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر کے آؤ، مہمان کی میزبانی کا شرف پاؤ۔ وہ دوڑے گئے بازار سے اشیاء خرد و نوش انہوں نے خرید کر کے مہمان کے سامنے رکھی۔ فرمانے لگے عبداللہ واسطی میں کھانے لگا، اچانک عورت کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی۔ میں اس کے سرانے پہنچا، میں نے کہا بی بی تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کی افتتاحی تقریب میں آنے والے لوگوں، عظیم مرکز میں جناب والا بیٹھنے والے لوگوں، عظیم پیر صاحب کی زیارت کرنے والے لوگوں، قریب المرگ ہے عورت، بابا جی قریب المرگ ہے عورت۔ کہا بی بی تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اس حال میں تو بندے کو یہ پڑی ہوتی میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، میری جائیداد کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا بابا، میری ماں، میرے بابا، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، تجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، تجھے یہ پتا ہے تیرا کیا بنے گا؟ تجھے اپنا پتا ہے جو آگے جا رہا ہے تیرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا تیرا؟ دین کے مرکز کے لیے جنہوں نے جگہ دی، خریدی، دی، وقف کی، عمارت بنائی۔ آج میں پڑھ رہا تھا، ڈاک دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، کہنے لگے اللہ اکبر، رہتا ہے نام، رہتا ہے نام، زندہ ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام، علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو چار پشت، دو چار پیڑھیاں اولاد بھول جاتی ہے، علم کی اشاعت سے قیامت تک نام روشن رہتا ہے۔ آج حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں جو علم سے زندہ ہوگا، جو علم سے زندہ ہوگا کبھی نہیں مرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا سے چلا جائے گا، انتقال ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ ابدی زندگی پائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ اکبر، پاکیزہ زندگی پائے گا۔ تو بات کرتے کرتے دور نہ نکل جاؤں میرے عزیزو، غور کرنا۔ کہا بازار میں جا کر کے وہ چیزیں لے کر کے آئے، عبداللہ واسطی نے کھائیں۔ کہا بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی، بی بی تیرا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے تیرا؟ بی بی پھر قریب المرگ ہے، قرآن پڑھنے لگی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ کہا عبداللہ واسطی نے بی بی کا تو آخری وقت آ گیا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا ان کے کفن و دفن کا اہتمام کیا گیا۔ ان کو دفنانے کے بعد میں ان کے بیٹوں سے اجازت لے کر، موسیٰ ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ابراہیم، ایک داؤد ہے۔ میں نے کہا میرے برادران، میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، میں نے آگے سفر کرنا ہے۔ ان سے اجازت لے کر کے میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دن کے اوقات میں سفر کرتے کرتے، وقت میں سفر کرتے کرتے، رات کا اندھیرا جب چھانے لگا، مغرب کے قریب کا وقت ہونے لگا، میں نے ایک جگہ مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، رات کو ایک منزل پر قیام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، میں کروٹیں بدلتا ہوں۔ عبداللہ زندگی کے کتنے سال گزر گئے، ایسی قرآن کی عالمہ، قرآن کی قاریہ، قرآن کی حافظہ، قرآن کی معلمہ، متقیہ، پرہیزگارہ خاتون، نہ کبھی
کبھی کتابوں میں پڑھا، نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا، اتنا قرآن یاد ہے، قرآن کے معنی مطالب یاد ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی، میں کروٹیں بدلتا ہوں، بتقاضۂ بشریت مجھے اونگ آ جاتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، میں خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہوں۔ خواب کی دنیا میں پہنچ گیا، مجھے خواب کے عالم کے اندر وہی عورت دکھائی دی ہے، وہ ایک بہت سرسبز و شاداب باغ ہے، ایسا باغ نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ کبھی جناب والا اس کا تصور آیا۔ ایسا باغ خوبصورت سرسبز و شاداب باغ ہے، بی بی ٹہل رہی ہے۔ میں نے حسب سابق 170 ٹینار والوں، بڑا جملہ ہے بابا جی قبلہ، کہا میں نے پھر پوچھا بی بی تو خیریت سے ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو ٹہل رہی ہے، جہاں تو سیر کر رہی ہے؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں آ کر پھر قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن کا جملہ اونچی پڑھ سکتے ہیں؟ شاہ جی دائیں والوں کی اجازت ہے اونچی پڑھنے کی؟ بائیں والوں کو بھی اجازت ہے؟ سامنے والوں کو بھی اجازت ہے؟ اب سب کو مل کر اونچی آواز میں پڑھنے کی سب کو اجازت ہے۔ اچھا سنیے، کہا میں حیران ہو گیا، میں نے بی بی سے پوچھا آپ یہ کون سا مقام ہے اور تو ٹہل رہی ہے، کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے مرنے کے بعد خواب میں آ کر بی بی پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ان للمتقین جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کہنے لگے میں جان گیا بی بی، یہ تو متقین کا مقام جنت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، مثل الجنت الذی وعد المتقون، کہ مثال اس جنت کی وعدہ اس جنت کا جو اللہ نے متقین سے کیا ہوا ہے۔ کہا میں تو اس جنت کی بات، وہ اس جنت میں تو ٹہل رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو بھاگو صحیح کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہوا ہے۔ میرے عظیم لوگوں، میرے عظیم دوستوں، میرے عظیم بزرگوں، عظیم پیر صاحب کی زیارت کرنے والے لوگوں، پیر سید منظر حسین شاہ صاحب جماعتی کی زیر صدارت میں قاری محمد رمضان قادری اتاری قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے کرتے چل رہا ہوں آگے، اور چند ہی لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ واقعہ سنانے کا میرا مدعا کیا ہے؟ کیا آپ کا وقت برباد کرنا میرا مدعا ہے؟ کئی دنوں سے تو انتظامیہ لگی ہوئی ہے، ہم نے قرآن کی ابتدائی تقریر کرنی ہے، پیر صاحب کو بلانا ہے، مولانا صاحب کو بلانا ہے، علاقے کے وڈیرے لوگوں کو بلانا ہے، شخصیات کو بلانا ہے، سیاسی سماجی علماء مذہبی طبقے کو بلانا ہے، ناخوانوں کو بلانا ہے، لنگر کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے میرے عزیزوں جس کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن کے مراکز بنانے کی اشد ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم کی از حد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی روح تڑپ گئی، آج تو قرآن پڑھنے والے کہاں سے ڈھونڈے؟ پہلے تو گھروں سے صبح سویرے قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھی، آج تو ٹی وی کی آوازیں بلند ہوتی ہے، وہ بھی عجیب و غریب۔ چلو ٹی وی کے اندر بھی اگر مدنی چینل چلا لو، تمہاری مہربانی، صبح سویرے تلاوت قرآن کے لیے کسی قاری کی آواز میں تلاوت سن لو، پھر بھی تمہاری مہربانی۔ عجیب و غریب و عجیب آوازیں نکالنے والے لوگوں، اپنے موبائل کے اندر قرآن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو سرچ کرو، یا جناب والا قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو تو قاعدہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لو، پورا قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ آن لائن بھی قرآن کریم کو ہمارے ہاں مراکز میں پڑھایا جاتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والا شخص ملتان سے پڑھنا چاہے تو ہمارے ہاں جناب والا دارالمدینہ آن لائن بھی شروع ہو گیا، جناب والا وہاں قرآن کی تعلیم مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی شروع ہو گیا، یہ تو جناب والا قرآن کا مرکز بن رہا ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، ڈاکٹر اقبال کی بات کرتے کرتے کہیں دور نہ نکل جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہا ترس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج قرآن مسجدوں کے طاقوں کے اندر تمہیں پکار رہا ہے، گھروں میں جزدانوں کے اندر تمہیں پکار رہا ہے، مدارس کی کھڑکیوں میں تمہیں پکار رہا ہے۔ ہے کوئی مجھے پڑھنے والا؟ ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا؟
سورہ قمر پڑھیے گا، اللہ کریم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 4 مرتبہ کم ہو گئی یہ جملہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر اسی جملے کو دہرایا، فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تحقیق قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو میرے عزیزوں میں لمبی چوڑی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا، بہت زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا عظیم مرکز ہے، جس نے اس کی بنیادوں میں حصہ ڈالا اس کو بھی سلام، جس نے اس کی چنائی میں حصہ ڈالا اس کو بھی سلام، جس نے آ کر کے اینٹ بھی اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھ دی اس کو بھی سلام، تکمیل کے مراحل تک جس نے جس انداز میں حصہ ملایا قاری رمضان اس کو سلام پیش کرتا ہے، بھائی تجھے مبارک ہو، تو نے دین کے کام میں مدد کی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے سے مدد کرو، برائی اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب جناب والا مدرسہ تو بن گیا، اب یہ آباد کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں مسجدیں بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے،